السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ آئیے ہم ایک ایسی سٹوری سنتے ہیں جو کہ سچی کہانی ہے، ریئل سٹوری ہے، ایک ایسے نوجوان کی جس نے مضبوطی کے ساتھ ایمان پر ڈٹے رہے اور ایک ایگزامپل دیا لوگوں کو، اور اس نوجوان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دے دی۔ جو نوجوان جس کو جنت کی بشارت مل جائے، سوچئے کیا اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی ایمان اور تقوی کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے اس نوجوان کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ نوجوان کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو 10 صحابہ ہیں عشر مبشرہ جو ہیں جن کو گلیڈ ٹائیڈنگز دی گئی جنت کی، ان میں سے ایک ہے۔ یہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو بھی پتہ چلتا ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی چیز کرنے پہ، اور یہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور آج کل کی جو محبت ہے اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، یہ محبت پہلے جیسی محبت نہیں۔ 1400 سال پہلے لوگوں کے دل بھی صاف ہوا کرتے، تو سوچئے کس قدر وہ اپنی ماں سے محبت کرتے تھے ہوں گے۔ سعد ابن ابی وقاص اسلام قبول کیے اور ان کی ماں مشرک تھی، ان کو معلوم ہوا، اور انہوں نے کیا کہا کہ سعد کو کہا کہ اسلام کو چھوڑ دیں، یعنی اگر اسلام کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ دین اسلام کو نہیں وہ کریں گے، تو یہ کھانا نہیں کھائے گی، بال نہیں جمائے گی، اور ایسے ہی پیر گھس گھس کے مر جائے گی، جسے آپ کہتے ہیں ہنگر سٹرائک، بھوک ہڑتال کر دیں۔ تو انہوں نے ایسے قسم سے سعد ابن ابی وقاص کو ایموشنلی بلیک میل بھی کیا اور ایک دھمکی بھی دی، لیکن سعد ابن ابی وقاص نے یہ بات نہیں مانی۔ اور ان کی ماں کیا کی، 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، ویسے ہی حالت میں رہی، وہ نہ کھانا کھاتی تھی نہ بال جماتی تھی، اور اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی ان کی ماں کی۔ سعد ابن ابی وقاص کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی ماں کی اتنی خطرناک حالت، اتنی بری حالت ہے، لیکن یہ نوجوان، حالانکہ نوجوان کبھی کمزور بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ نوجوان کا ایمان دیکھیے، وہ جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس اور اس حالت میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی ماں کو، اے ماں سن لے، اگر تیرے اندر 100 یعنی 100 جان ہوتی یا 100 ماں ہوتی، اگر ایک کے بعد ایک ساری بھی ختم ہو جاتی، لیکن میں دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ایمان کا جذبہ، یہ سعد ابن ابی وقاص، یہ نوجوان، کم عمر نوجوان، ان کے عالم یہ ہے کہ یہ ایک ماں نہیں بلکہ ایسی 100 ماں بھی ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہے، لیکن دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کیا حال ہے آج۔ اگر ہمارے پاس کوئی نوجوان کو کہتے ہیں بھائی داڑھی چھوڑے، تو بولتے ہیں نہیں، میرے ممی پاپا روکتے ہیں، میرے ابو منع کرتے ہیں، نماز کو جانے سے ایسے ہوتا ہے، ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنیں گے تو بولتے ہیں نہیں، گھر والے ہمارے باتاں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ شادی شدہ لوگ یہ داڑھی چھوڑنے سے داڑھی کٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری وائف نے کہا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بلکہ لڑکیاں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے گھر والے پردہ نہیں کرنے دیتے تو ڈٹ جائیں۔ بدتمیزی کرنا الگ بات ہے اور غلط کلامی ماں باپ سے کرنا الگ بات ہے، لیکن ڈٹ جائیں، بولے نہیں بالکل بھی، آپ میرے ماں باپ ہیں، ہم آپ کی ہر بات سنیں گے، لیکن آپ کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف جائے گی تو وہ بات ہم نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فرمانبرداری ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو دین کی بات میں کسی کی بھی بات نہیں سننا چاہیے۔ اچھے انداز سے بولے ہم یہ بات نہیں مان سکتے آپ کی۔ سعد ابن ابی وقاص نے بالکل بھی اپنی ماں کی بات نہیں سنی، اور کیا کیا، وہ بات نہیں مانی۔ اب کچھ سال گزرتے ہیں، احد کا موقع ہے، جنگ چل رہی ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر اٹھا کر دشمنوں کی طرف چلاتے ہیں، اور یہ پہلے صحابی ہیں جس نے اسلام کے لیے تیر چلائی۔ اب آپ دیکھیں وہاں پر کئی سال پہلے جب جوان تھے، آپ نے اپنی ماں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور کہا کہ اے ماں، تمہاری جیسی 100 بھی ماں ہوتی میں قربان کر دیتا، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ اور یہاں پر احد میں تیر چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کیسے انہوں نے اپنی ماں کی بات کے لیے کہا کہ قربان کر دوں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی کو نہیں کہی، بلکہ انہی کو، سعد ابن ابی وقاص کو کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے سعد۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں ان کو جنت کی بشارت بھی ملتی ہے۔ کیا ہم اس واقعے سے سبق لیتے ہیں؟ کیا یہ سٹوری سے ہم کو سبق لیتے ہیں؟ چاہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جائے، اسلام کے معاملے میں، قرآن اور سنت کے معاملے میں کسی بھی حالت میں کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے ہماری جان چلے جائے، لیکن ہم دین اسلام کے معاملے میں کوئی بھی قسم سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کو ایسے ہی بنائے جیسے صحابہ اکرام تھے۔ سعد ابن ابی وقاص کا ایمان اور تقوی اور جذبہ عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شر فتنے فساد سے محفوظ رکھے، ایمان اور تقوی والی زندگی ہمیں عطا کرے، آمین۔